عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو محبت کی شادیاں کہی جاتی ہیں وہ زیادہ تر ناکام ہوتی ہیں اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ اس کا سبب کیا کہ کچی عمر کے بچے اپنے جذبات سے فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی نظر کے اندر صرف ایک دو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے جس سے وہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن کہنہ مشق اور گرم سرد چشیدہ والدین اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری اولاد کی ترجیحات کیا ہیں اور جو ہے وہ ازدواجی زندگی کیسے خوبصورت گزرتی ہے۔ اس لیے وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے جو ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولادوں کو اللہ تعالیٰ فہم، فراست اور عقل و خرد کی فراوانیاں نصیب کر دیتا ہے اور والدین واقعتاً فہم اور سمجھ میں اس مقام پہ نہیں ہوتے، تو سعادت مند اولادیں اس وقت بھی اپنے والدین کو شامل کرتی ہیں اور ان کے فیصلے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں نہ بھی گئے ہوں والدین، لیکن ان کے تجربات عملاً جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی روایت ہے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، 3 مرتبہ فرمایا جو خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو عمومی طور پہ وہ نکاح جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وقتی جذبات سے وہ رشتے جڑتے ہیں اور وہ خاص عمر تک وہ جذبات ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ماں باپ کو پوری ترجیحات اور پوری زندگی کے سارے نشیب و فراز کا علم ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کوئی چیز جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ اس میں بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بچوں کی ترجیحات دیکھے بغیر اپنی خواہش کو مقدم کر لیتے ہیں، تو یہ چیز بھی تناؤ کا سبب اور طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی بعض کا ماں باپ کو ضد ہوتی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں میں ہی اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے اور وہ بیٹی جو ہے اس کا مزاج نہیں جڑ رہا ہوتا، تو یہ خواہش اچھی ہے، لیکن اگر ان کی زندگی تلخ ہوگی تو اپنی خواہش کو اولاد کے لیے قربان کرنا ہوگا۔ بہرحال جو بھی ذرائع ہیں طلاق کے، جو بھی اسباب ہیں، محرکات ہیں، نتیجہ اگر طلاق تک پہنچ جائے، مرد کو پھر بھی اس کی مردانگی روک رہی ہوتی ہے اور عورت بلا جھجک جب وہ جذبات میں آتی ہے تو وہ طلاق مانگنے میں دیر نہیں کرتی، اور بہت ساری طلاق جو جذباتی ماحول میں ہوتی ہیں اس میں قصور خاتون کا ہوتا ہے کہ وہ طلاق مانگتی ہے، تو عورت کو کبھی بھی طلاق نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاں اگر واقعتاً اس کا استحقاق بنتا ہے، وہاں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، تو وہ عدالت میں رجوع کر کے خلا لے سکتی ہے۔ لیکن یہ عورتیں جو ڈٹ جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے بھی فارغ کرو، میں ایک لمحہ اس گھر نہیں رہنا چاہتی، یہ گھر میرے لیے جہنم ہے، اور یہ اس کی بہنوں کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے، اس کے خاندان والوں کے سامنے اس کو یوں للکار رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ طلاق دے دیتا ہے۔ اور بعض کا وجہ نہیں ہوتی کہ وقتی تناؤ ہوتا ہے۔ تو حضرت امام ابو داود نے حضور کا یہ فرمان لکھا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو خاتون بغیر عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جو بغیر عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عورت نہیں چاہتی کہ یہ اس کے وقتی جذبات ہوتے ہیں، وہ یہی چاہتی ہے کہ میں سرخ جوڑے میں اس گھر میں آئی ہوں تو سفید کفن میں واپس لوٹو اس گھر میں، اور عورت کی آرزو ہوتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ کو جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ لاحد میں اتارے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اس جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دن سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ اگر تو انتقال کر جائے میں تجھے خود کفن دوں، خود لاحد میں اتاروں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان اقدس سے آنسو آ گئے کہ یہ اگر ہو تو میرے لیے سے بڑا کیا اعزاز ہے کہ میرا شوہر میرا خود جنازہ پڑھے اور خود مجھے کفن دے اور خود مجھے لاحد میں اتارے۔ تو گھر ٹوٹنے سے بچیں، اور میاں بیوی کا جس طرح یہ دنیا میں رشتہ ہے تو یہ رشتہ آخرت میں بھی قائم رہے گا، اور جب خاتون جنت میں جائے گی تو یہ جو ہے وہ ان حوروں کی جو مرد کو جنت میں عطا کی جائیں گی، یہ ان کی سردار ہوگی، اور اس کا حسن و جمال ان سے فراواں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جو عزتیں دے گا، چونکہ وہ دار الجزا ہے، دار العمل تو ہے نہیں ہے، تو وہ دیدنی ہوں گی۔
خاندانوں کے اندر کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی بات کو بڑا کر کے زوجین کے سامنے الگ الگ پیش کر دیتے ہیں. تو طبائع کے اختلاف کی وجہ سے، طبی تفاوت کی وجہ سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اچھال کے بڑا کر کے دونوں کی نظر میں، تو یہ ایسی بدکاری ہوتی ہے جو مختلف خاندانوں کے اندر مختلف طبائع کے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر وہ شوہر کے خاندان سے تعلق رکھنے والا فرد ہے تو اس کو بیوی کو بتا دینا چاہیے کہ یہ ہمارا اس کے رشتے کا احترام موجود ہے، لیکن ہم نے اس سے رہنا محتاط ہے. اور اگر وہ بیوی کے خاندان کا فرد ہے تو بیوی شوہر کو بتا دے کہ یہ صاحب معزز تو بہت ہیں ہمارے خاندان میں، لیکن ماشاءاللہ شریر بھی بہت ہیں. ان کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو سارے بدن کو چھوڑ کے زخم کی جگہ پہ بیٹھتی ہے. کچھ لوگوں کی مثال ایسی ہوتی ہے، اچھائیاں چھوڑ دیں گے اور وہ وہاں بیٹھیں گے اور وہاں سے جو ہے وہ گندگی لے کے پھر اس کو پھیلائیں گے. لیکن آپ نے شہد کی مکھی کا مزاج بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کڑوے رس چوس کے اس کو بھی شہد بنا ڈالتی ہے. تو اس طرح کے لوگ عمومی طور پہ جو ہے وہ خاندانوں کو توڑ دیتے ہیں اور دو لوگوں کے درمیان فساد اور شر کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ انسانی وجود کے اندر شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں. اپنی ازدواجی زندگی کو، اپنی گھریلو زندگی کو بچانے کے لیے خاندانوں کے اندر اگر کوئی شریر طبع کا شخص ہو، کوئی بخسیس النفس شخص ہو، کوئی خبیث الفطرت شخص ہو، تو اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ طلاق کا سبب ہوتا ہے. طلاق کا ایک سبب والدین کی بے جا مداخلت بھی ہوتی ہے. والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو ان کو پاٹنے کی کوشش کریں. لیکن بعض اوقات میاں بیوی کے اختلاف اس نوعیت کے نہیں ہوتے کہ اس میں دخل اندازی کی جائے. کچھ لڑائیاں پیار کی بھی ہوتی ہیں، کچھ الجھاؤ محبت کے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کا گلہ ہوتا ہے. تو یہ وہ باتیں نہیں ہوتی کہ جس کو آپ پرے پنچایت کا موضوع بنائیں اور جس کو آپ جو ہے وہ بحث کے عنوان دیں اور پھر اس پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا بڑا ہونا ثابت کریں کہ ہم بڑے ہیں اور یہ کیس ہمارے سامنے لاؤ. نہیں، بلکہ یہ پیار کی لڑائی ہے. اس کے اندر بھی حسن ہے، روٹ کے من جانے کے اندر بھی ایک جمال ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے. اور میاں بیوی کا چونکہ رشتہ پیار کا ہوتا ہے تو اس میں یہ چھوٹی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس میں بیوی معمولی سا نظر انداز ہونا بھی گوارا نہیں کرتی. شوہر کی فضول تر ذمہ داریاں بعض اوقات اس کو غافل کر دیتی ہیں، تو بیوی اس کو گوارا نہیں کرتی کہ تم مجھ کو نظر انداز کر رہے ہو. چونکہ انسانی فطرت کے اندر تجدید محبت بھی ہے. اگرچہ بیوی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اس کی زبان سے سننا چاہتی ہے، اس کے معمولی رویے کی تلخی بھی اس کو گوارا نہیں ہوتی. تو یہ ایک فطرت انسانی ہے اور مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت سے جو ہے وہ اس کا اظہار کرتا رہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ محبت میں عجب تکرار کی خو ہے، محبت میں عجب تکرار کی خو ہے، کہو نہ کہ مجھے تم سے محبت ہے. تو یہ فطرت ہے، یہ تقاضا ہے انسان کا کہ وہ اس کا اظہار کرے. تو بعض کا بندہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹ کے چاہتا ہوں، میں دل دماغ سے روح سے چاہتا ہوں، تو مجھے کیوں بار بار کہنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز بیوی کے لیے تلخی کا سبب ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا. تو اس طرح تناؤ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ تو تناؤ محبت کا ہے. بیوی کو بھی 100% یقین ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ہے وہ شوہر کو بھی. لیکن یہ اس طرح کے تناؤ کے اندر بعض خاندان کے بڑوں کو پنچ بننے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، دھکے سے آگے بڑھا، ہاں جی آپ کی صلح کروانے ہیں، میاں تم گھر رہو، یہ معاملہ ہمارا ہے اور یہ مابین زوجین ہے. اور جو مابین زوجین تنازع ہوں ان کو مابین زوجین ہی رہنا چاہیے، ان کو دو خاندانوں کے مابین نہیں آنا چاہیے. اور جب وہ مابین قبائل آتے ہیں تو وہ تماشا بن جاتا ہے، جبکہ وہ لڑائی جو ہے وہ ایک معمولی تھی اور وہ پیار کی لڑائی تھی، وہ کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا.
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تاذن فی بیتہ الا باذنہ. فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ خامد گھر میں ہو. نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے گی. خامد کی اجازت اور اذن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، چونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے. اس لیے اگر خامد راضی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے، راضی ہے تو رکھ لے. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے، اذن نہ دے. اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خامند کے بستر کو روندنے نہ دے. یعنی خامند جس بستر پہ بیٹھتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے. اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے سامنے ہے. یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہیں، ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے. جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. کچھ عرصہ وہاں گزرا. ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئی تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا. تو سخت پریشان ہوئی. صبح اٹھی تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا. کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا. اب وہاں پردیش میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا تو وہاں وہ تنہا ہو گئی. تو سخت پریشان تھی. آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا. نجاشی نے ایک لونڈی بھیجی کہ جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اب حضرت ام حبیبہ کی زبانی اگلی کہانی سنیے. کہتی ہے میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی. میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سمت سے آئی ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. کہتی ہیں ایک لمحے کے لیے تو میں حیران ہوئی اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی. اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس، میں نے سب کچھ بطور انعام اس لونڈی کو دے دیا. میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا. وہ مدینہ تشریف لے آئیں. ابو سفیان ان کو ملنے کے لیے مدینہ پہنچے. حضور علیہ السلام کی چارپائی بچھی ہوئی تھی تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر لپیٹ لیا. تو ابو سفیان کہنے لگا رملہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور میں نہیں پسند کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے. تو کہنے لگا ابو سفیان کہ تم بڑا بدل گئی ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرما دی. تو یہ حق ہے خامند کا بیوی کے اوپر کہ خامند کے بستر کے اوپر کسی کو نہ بیٹھنے دے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامند اس پہ راضی تھا، فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی. اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور والدین اس پہ راضی ہوئے. دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں جانے دیا. تیسرا وہ شخص جس نے ایسی پکی توبہ کی، گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کیا جائے. اور چوتھی وہ خاتون کہ جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامند پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامند اس پہ راضی تھا. فرمایا ان 4 کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو عورت کی جنت مرد ہے. اگر وہ مرد کو راضی کر لے گی تو جنت کی راہوں کی مسافر ہے. اور اگر وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پاتی
تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ عرض کی حضور کس وجہ سے؟ فرمایا ایک تو کثرت سے لعنت کرنے والی ہوتی ہیں اور دوسرا خامند کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ دو بد خصلتیں عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں۔ ورنہ عورت جو اپنے خامند اور شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے، کسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے دو بول بولے کہ میں تیری ہوں، پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی، اس نے وفا کی حد کر دی۔ تو وہ بزرگ کہتے جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی، اگر بندہ اپنے رب سے حد کر دے یوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کے اوپر فرمائے۔ اب عورت دکھ بھی سہتی ہے، تکلیفیں بھی سہتی ہے، لیکن اپنے اس قول سے نہیں پھرتی، بدلتی نہیں ہے۔ اس کی آرزو یہ ہوتی ہے اس گھر میں سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید لباس لے کر نکلوں اس گھر سے، یہ اس کی آرزو ہوتی ہے۔ اور کسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے۔ تو عورت اگر اپنے خامند کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مسافرہ ہے، لیکن اگر اپنے خامند کو ناراض کر دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب سحری کا وقت ہوتا ہے، شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بندی اٹھ اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر لے۔ وہ رحمتوں کے بٹنے کے لمحے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، انوار اترتے ہیں ان لمحوں میں، رزق بڑھتا ہے ان لمحوں میں۔ تو وہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی تو خیر وہ خود وضو کرنے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں بے چینی ہوتی ہے کہ یہ بھی کبھی اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے تو کیسا اچھا لگے۔ یہ سچی محبت کی علامت ہے۔ خیر اسے خیال آتا ہے اور وہ پانی کا چلو ساتھ لیے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ بیوی اٹھتی ہے، دیکھتی ہے میرا شوہر نماز میں ہے، تو اسے بھی خیال آتا ہے، اٹھتی ہے جلدی سے، وضو کرتی ہے، مصلی بچھا کے شوہر کے قریب نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ ایک طرف شوہر نماز پڑھ رہا ہے، ایک طرف بیوی نماز پڑھ رہی ہے۔ سحری کے لمحے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، انوار اور رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، ریا کا شائبہ ہی نہیں، دروازے مقفل ہیں، اور کبھی سجدے میں بیوی ہے، کبھی سجدے میں شوہر ہے، کبھی وہ قیام میں ہے اور یہ رکوع میں ہے، کبھی یہ رکوع میں ہے وہ قعدے میں ہے۔ دونوں سحری کے وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں میاں بیوی۔ حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہیں۔ اور اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ سجدے میں کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں، وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں۔ 5 گانا نماز کا شعار بنا لو زندگی میں، کبھی قضا نہ ہونے پائے، اور اگر اللہ نصیب کرے تو سحری کے سجدے بھی زندگی میں شامل کر لو۔ دیکھنا زندگی کس طرح ٹینشن فری ہوتی ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے مشکلیں، اور میاں جس وقت مشکلیں ٹلتی ہیں، جس وقت مصیبتیں زائل ہوتی ہیں، وہ لمحے تو سو کے گزار رہا ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کے نمازی بھی ٹکریں مار کے جلدی جلدی صبح کا وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں میرے جیسے نکمے لوگ، لیکن صاحب نہیں، وہ وقت تھوڑا سا دیجئے، اس وقت میں بیٹھیے اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں کا مزاج بنائیے۔ معراج النبی کا جو خاص تحفہ ہے وہ نماز ہے جو حضور لے کر آئے، اور پھر بارگاہ قدس میں جب حضور حاضر ہوئے، اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا تھا، 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز، 70,000 حکایات، اور بہت کچھ دیا۔ سب کچھ دینے کے بعد کہا محبوب یہ تو میں نے خود دیا، اب تو بتا میں تجھے کس چیز سے نوازوں، تیری اپنی بھی کوئی چاہت ہو۔ تو محبوب نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ ہم ہوتے نہ جانے ہمیں کوئی اختیار دیا جائے تو کیا مانگ لے، کوئی دولت مانگے، کوئی ثروت مانگے، کوئی شہرت مانگے، لیکن ذرا دیکھیے انتخاب دیکھیے حضور کا، اور پھر اشش کیجیے حضور کے انتخاب پہ۔ کہا کہ محبوب آپ کی جھولی میں کیا ڈالا جائے، کیا دیا جائے؟ تو محبوب نے کیا کہا؟ بنسبتی الیکا بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں یہ کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے۔ میں نے سجدوں میں کہا تو میرا رب ہے، میں نے قیام میں کہا تو میرا رب ہے، میں نے طائف کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں کہا تو میرا رب ہے، میں سینے حرم میں کہا تو میرا رب ہے، میرے بدن پہ اوجریاں ڈالی جاتی رہیں، میں نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، میں نے تجھے پکارا اور پتھر برس رہے تھے، میں نے کہا تو میرا رب ہے،
میں نے تجھے ہر موقع پہ اپنا رب کہہ کے پکارا، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو عبد کہہ کے پکارا۔ اور عبدیت کا عملی اظہار نماز سے ہوتا ہے۔ نماز میں جو سرور ہے، نماز میں جو لطف ہے اور بندگی کا جو مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے جو ولی کو نصیب ہو جاتا ہے، وہ مقام بندگی نصیب ہوتا ہے، وہ عبودیت کا مقام ہے جو بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ بندے کے لیے معراج ہے، اسی لیے کہا گیا صلاۃ و معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور تو وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن بندہ اس معراج کا حصہ لینا چاہے اور اس کی برکتیں سمیٹنا چاہے تو پیشانی سجدے میں رکھ کر کے اللہ کے حضور بندگی پیش کرے۔ اللہ ہم سب کو، اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب کے قریب ہے اور 500 سے زائد مختلف مذاہب، الہامی اور غیر الہامی مذاہب دنیا کے اوپر پائے جا رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا یہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں، یہ ہمارا کوئی عمل خیر نہیں تھا جس کے صلے کے طور پہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا گیا۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور کی غلامی کا اعزاز بخشا، اور اس پر ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، ایک فارسی کا شعر ہے، بری نازم کے ہستم امتے تو، بری نازم کے ہستم امتے تو، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، میں گناہ گار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو حضور کی امت میں ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ تو پھر اس بات کا حق ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کا شکرانہ ادا کریں۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا پاکیزہ ماحول میسر آیا، اور ہم تو عرض گزار ہوتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن وہاں عملاً چراغاں ہوا اور حضور بنفس نفیس تشریف فرما ہو۔ مجلس کے شرکاء اصحاب پیمبر تھے اور حضور کے ذکر کی دل آویز مجلس نور برپا تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام حجرہ انور سے نکلے اور صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ سے دریافت کیا، ما اجلسکم، یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ یعنی مسجد کے گوشے میں وہ مجلس برپا کیے ہوئے تھے، تو حضور نے ان سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا، ما اجلسکم، جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنی۔ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا فرمائی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا، آپ مل گئے، اس پر ہم شکرانہ ادا کرنے کی مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کا برجستہ جواب بھی یہی ہوگا، تو بات ختم ہو جائے گی یا بات آگے بڑھ جائے گی۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو انہیں کہا، جی حضور، ہم اسی لیے بیٹھے، ہم قسم دیتے ہیں۔ باقاعدہ حضور نے ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف دیا۔ جب وہ
حلف دے چکے تو ان کے چہروں کے اوپر حیرت کا عالم تھا، استعجاب کی کیفیت تھی کہ پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ کا شکرانہ ادا کرنے بیٹھے ہیں اس بات پر کہ ہدایت دین ملی اور آپ ملے۔ تو اس پر حضور نے ہم سے قسم لی ہے، حلف لیا ہے کہ واقع اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو یہ بظاہر عمومی طور پہ ایسے معاملات میں حلف لیا نہیں جاتا، تو حضور نے ہم سے حلف لیا ہے، بطیب خاطر خوشی خوشی انہوں نے حلف پیش بھی کیا، لیکن ان کو حیرت ضرور ہوئی کہ یہ حلف حضور سے ہم نے لیا تو کیوں لیا؟ تو آقا کریم نے ان کے چہروں پہ پھیلی ہوئی حیرت کی کیفیت کو دیکھا، فرمایا میں تم سے ابھی جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے قول پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے حلف سے تصدیق کی ہو، یا کوئی اور ماجرا نہیں تھا، بلکہ ماجرا یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے مجلس برپا کیے ہوئے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا تھا۔ اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو انہوں نے مجھے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، ملائے اعلیٰ میں فخر ہو رہا ہے کہ دیکھو میں نے نعمت دی، کیسے قدردان نکلے۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرما لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، 1500 برس بیت گئے، لیکن یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ کے انعام کا شکرانہ ادا کرنے کا حق ہے، تو ہمیں اور بھی اتنی زندگیاں مل جائیں تو ہم حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، بال بال ہمارا قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک شام کا، ایک شب کا، میلاد کا اجتماع کیا، ساری زندگی بھی ان کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کے شکرانے کی بہترین صورت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو، نظام شریعت کو ہم عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کر دیں، اس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں حاصل ہو پائی۔ ایک دن حضور وضو فرما رہے تھے اور وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا اور پھر وہ اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل لیتے، اور جسے یہ پانی میسر نہ آتا وہ کسی دوسرے صحابی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے تاکہ اس کی تری سے، تراوت سے اپنے لیے سامان راحت کیا جائے۔ تو آقا کریم نے صحابہ کی اس محبت کو دیکھا تو ارشاد کیا کہ ما یحملکم علی ھذا، اے صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے؟ چونکہ اس کا حکم حضور نے نہیں دیا تھا، ارشاد نہیں کیا تھا کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دینا، یہ صحابہ کا اپنا جذبہ محبت تھا۔ تمام چیزوں کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت محبوب کو راضی کرنے کے ڈھب خود بھی سیکھتی ہے۔ محبت خود محبوب کی منشا، محبوب کی رضا، محبوب کی خوشنودی اور ادب کی رعایت بجا لانے کے طریق خود دریافت کرتی، اور صحابہ کی زندگی میں یہ ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہ منظر دیکھنے کو ملا، جس پر عروہ بن مسعود الثقفی نے اعتراض کیا تھا، کتب حدیث میں موجود ہے۔ حضور لعاب پھینکتے ہیں، صحابہ حضور کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ ملتے ہیں۔ بلکہ ایک دن حضور نے پچھنے لگوائے تو ایک لگن میں پانی، حضور کا بہا ہوا خون جو ہے وہ جمع کر دیا گیا۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں وہ پیالہ دیا اور فرمایا اس کو جاؤ ایسی جگہ بہا آؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ تو وہ گیا اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے خود نوش جان کر لیا۔ واپس پلٹا تو حضور نے فرمایا، ٹھکانے لگائے؟ جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پڑ سکتے۔
تو حضور مسکرائے اور فرمائے لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور، میں نے سمجھا ایسا مشروب کہاں ملے گا، میرے خون میں حضور کا خون شامل ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ آقا ناراض نہیں ہوئے کہ تو نے خون کیوں پیا، بلکہ حضور نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، یا غلام قد حررتا نفسک، قد حررتا نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ تو صحابہ نہ حضور کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے دیں، نہ حضور کا لعاب رحمت زمین پہ گرنے دیں، اور یہ ان کی محبت کا ایک ڈھنگ تھا اور حضور کے پیار کا ایک اسلوب تھا جو ان کے عشق نے ان کو سکھایا تھا۔ ان کی محبت نے ان کو یہ درس دیا تھا کہ محبوب کے اعضائے نور کی اترن کو بھی زمین پہ نہ جانے دیا جائے، اس کو بھی اپنے چہروں پہ ملا جائے۔ کائنات میں کسی نے صحابہ جیسا کوئی عاشق نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عشق کی فراوانی، عشق کا زور حسن کی فراوانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جتنا حسن فراواں ہو اتنا عشق زور آور ہوتا ہے۔ تو کائنات میں اگر صحابہ جیسا کوئی عاشق نہیں ملتا تو حضور جیسا سونا بھی زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ لکھاں آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ تو بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو، حضور 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے کیسے دیکھتے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ وہ پیکر تراشا، وہ حسن دیا، وہ جمال بخشا، وہ خوبصورتی دی۔ اللہ اکبر کہ حسن ختم ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ حسن جدا پانی پرے عشق بھی غلامی کرے، حسن ادا پانی پرے عشق بھی غلامی کرے، چن سینہ چیر دیوے جدوں اشارہ کرے، جیڑا اونوں ویکھے پھرے دل نو سنبھالدا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال۔ وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی۔ آپ نے محبت کی لوک داستانیں سنی ہوں گی، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی محب نے محبوب کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لیا ہو اور اپنے چہرے پہ ملا ہو۔ لیکن یہاں محبت کے ایسے مظاہر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب حضور وضو کرتے ہیں، صحابہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، چہروں پہ مل دیتے۔ آقا کریم نے ان سے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو سنیے اس کا جواب۔ انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دیں۔ تو اللہ کے محبوب نے ان کی تردید نہیں کی، ان کو اس کام سے روکا نہیں، ان کو اس کام سے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ کے محبوب کی دور اندیش نگاہ آنے والے حالات کا ملاحظہ فرما رہی تھی کہ آنے والے لوگ کہیں محبت کے ان مظاہر پر ہی موقوف نہ رہیں اور باقی دین ان کی نظروں سے اوجل نہ ہو جائے اور ترک نہ کر بیٹھے۔ وہ آقا کریم نے صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا صحابہ تمہارا یہ عمل اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، تو سنو جو اللہ اس کے رسول کی محبت چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، تو اس کا یہ کام اپنی جگہ پہ اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات، جب بولے سچ بولے، اس کے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لیتے ہو اور چہروں پہ مل لیتے ہو، لیکن یہ بھی فراموش نہ کرنا اگر تم میرے غلام ہو تو غلامی کا حق ادا تب ہوگا جب تمہاری زبان پہ جھوٹ نہیں آنے پائے گا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تم اس میں کبھی خیانت نہیں کرو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی تمہاری ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو تم حق کے مجاورت ادا کرو گے، ہمسائیگی کے حق کا، حقوق کا لحاظ رکھو، یعنی تمہارا یہ عمل، سبحان اللہ، لیکن یہ 3 چیزیں تم سے فراموش نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی، جب بھی بولو سچ بولو،
میں اور آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں جبکہ ہمارے آقا و مولا کو کافر بھی صادق و امین کہتے تھے؟ اگر ہم جھوٹ اس کے باوجود بھی بولتے ہیں تو پھر سمجھیے ہمیں دین کی سمجھ اور دین کا فہم ہی نہیں آیا۔ ہم اپنے نبی سے جو پیار کا ربط رشتہ رکھتے ہیں وہ ہمارا ادھورا ہے، پورا نہیں۔ حضور سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بخل بھی کر جائے، بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو سچ بول کے آپ تکلیف بھی اٹھا لیں، سچ بول کے اس کی کوئی آپ کو قیمت بھی دینی پڑے، سچ بول کے آپ نقصان بھی اٹھا لیں، لیکن آپ کے دل کو قرار نصیب ہو۔ جھوٹ بول کے کوئی فائدہ لے لیں، جھوٹ بول کے کسی کو دھوکہ دے دیں، جھوٹ بول کے پیسہ کما لیں، لیکن آپ کے دل کی بے قراری ختم ہے۔ الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، ہمارا صدق طمانیت قلب کا سبب ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ آپ کو بے چین رکھے گا۔ اس لیے میری اور آپ کی زندگی میں اگر سچ اتر آتا ہے تو مطمئن زندگی ہمیں نصیب ہو جاتی، اور سچ سے باقی راستے کھلتے ہیں۔ انسان جب سچ بولنا شروع ہو جاتا ہے تو روحانیت کی دیگر راہیں کھلتی، خیر کی توفیقات ملتی، اچھائی کے راستے کشادہ ہوتے، نیکی کی توفیقات ملتی، انسان اعمال صالحہ کا نور پاتا ہے۔ لیکن اگر وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی ساری محنتیں ضیاع اور نقصان کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ کو داخل نہیں ہونے دینا چاہیے، چاہے سچ بول کر ہمیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، اور جھوٹ کا کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو، ہمیں اس فائدے پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ سچ کو شعار بنانا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی۔ عام لوگ تو اس کو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کے نورانی حساس رحمت والے فرشتے اس منہ سے نکلنے والی سمیل کو محسوس کرتے ہیں اور ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو فرشتے ہمارے گھروں میں ہمارے حصے کی رحمتیں دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، رحمت کی ڈلیوری ہمیں دینے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جھوٹ کی وجہ سے ایک میل پیچھے ہٹ جاتے۔ اور مجھے بتاؤ، جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولے، ماں بھی جھوٹ بولے، بہنیں بھی جھوٹ بولیں، بچے بھی جھوٹ بولیں، بہویں بھی جھوٹ بولیں، صبح دوپہر شام جھوٹ ہی جھوٹ ہو، تو اس گھر سے تو بدبو کے ببھوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ فرشتے کئی کئی میل باہر وہ خیر کے برکت کے پارسل لیے ہمارے حصے کے شہر سے باہر کھڑے ہوں گے کہ آگے جا کیسے پائیں، آگے تو عفونت پھیلی ہوئی ہے بدبو کی وجہ۔ اب ہوا کیا کہ ہمارے حصے کی جو رحمت فرشتوں نے لے کے آنی تھی، وہ بدبو کی وجہ سے فرشتے آگے آ نہیں پا رہے، اور ہم کو اتنا موقع ان کو نہیں دے رہے کہ ماحول میں پاکیزگی آ جائے اور وہ اندر آ جائیں۔ ہم ابھی پہلی بدبو ختم نہیں ہونے پاتی کہ پھر جھوٹ بول کے نیا تعفن پھیلا دیتے، اور اب گھر کے اندر بے برکتی، نحوست۔ اب ہم بھاگے عاملوں کے پاس، تو عامل تو بیٹھا ہی ٹھیا لگا کے اسی کام کے لیے، وہ اگر کہے گا میاں تمہارے گھر میں جھوٹ ہے اس وجہ سے بے برکتی ہے، تمہارے گھر میں مصلی نہیں بچتا اس کی وجہ سے بے برکتی ہے، تمہارے گھر میں قرآن نہیں کھلتا اس کی وجہ سے بے برکتی ہے، وہ کیوں بتائے گا؟ وہ تو کہے گا تم وقت پہ آگے ہو، اگر تم 2 گھنٹے بھی لیٹ ہو جاتے تو یہ تعویذ چل جانے۔ اب اتنے منگل، اتنے اتوار، اتنے بدھ، اتنی جمعرات آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا۔ اور میں نے دیکھا کیا شریف لوگ اور انتہائی اچھے خاندانوں کی خواتین بھی جا کے ایسے مکرو لوگوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، جنہیں بیچاروں کو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور یہ اپنے درد کا مداوا اس سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو خود مریض ہے، جو خود جھوٹ کے اوپر جس کے کاروبار کی بنیاد ہے۔ تو ہم کبھی بھی سکون نہیں پا سکتے اگر ہماری زندگیوں کے اندر سچائی داخل نہیں ہو۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عالی شان مجلس رحمت میں آنے والوں،
عزم کر کے جاؤ کہ زندگی جھوٹ سے نہیں سچ سے عبارت ہوگی. دیکھنا آپ کے دل کو اس کی تسکین کتنی نصیب ہوتی، اس کا قرار جو باطن کو نصیب ہوتا ہے وہ کیا آپ کے لیے راحت جاں کا سبب و ذریعہ ہوتا ہے. تو سچائی کے ساتھ جڑنا سب سے پہلی بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی. پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ امانت میں خیانت نہیں کرو گے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرو اور اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو کبھی خیانت نہیں کرو امانت کے اندر جو تمہارے پاس رکھی ہے. اور ہم تو قرض لے لیں تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے قرضہ لیا وہ فوت ہی ہو جائے، اور قرضہ واپس لینے کے لیے اس کو دلیلیں دینی پڑتی ہیں کہ میاں مجھے ضرورت پڑ گئی ہے اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور وہ پھر فون بھی نہیں اٹھا رہا ہوتا حالانکہ اس نے قرض لیا ہوتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے اس کو لٹائے. لیکن ہم لوگوں سے لیا ہوا قرضہ ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر جاتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر جاتے ہیں، دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کا کہ 2 انچ دبا لینا فن سمجھتے ہیں، جبکہ کسی نے ایک بالشت برابر کسی کی زمین ہتھیائی، یعنی ایک بالشت کے برابر یہ کتنی ہوتی ہے، اتنی کسی کی زمین ہتھیا لی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. آج ہم اگر کسی سے خیانت کرتے ہیں، کسی کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کی امانت ہڑپ کر جاتے ہیں، تو آج وہ سول کورٹ میں چلا جاتا ہے، سیشن کورٹ میں چلا جاتا ہے، ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے، سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے، سنوائی نہیں ہوتی مظلوم کی، اور وہ طاقتور ہے، پیسے دے کے، مال دے کے، وہ رشوت دے کے، اثر و سلوک کے ذریعے سے، سفارش کے ذریعے سے جیت جاتا ہے. تو کیا کام ختم ہو جائے گا؟ نہیں. اللہ نے ایک عدالت رکھی ہوئی ہے جو سب سے آخر میں لگے گی، وہاں ایک ایک چیز کا فیصلہ ہونا ہے، وہاں ترازو کے دونوں پرڑے صحیح صحیح تولتے ہیں، وہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی، اور نہ ہی کوئی مکر و فریب سے، دجل و تلبیس سے تگڑا وکیل کر کے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ دھوکہ کر سکتا ہے، وہ دن آنے والا ہے. اور اس وقت سکہ رائج الوقت کیا ہوگا؟ آج تو کسی کا کوئی ہم حق مار لیں تو پیسے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، قیامت کے دن تو پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوگا، سارے پیسے یہاں چھوڑ جائیں گے. قیامت کے دن ساری زمینیں دولتیں یہاں چھوڑ جائیں گے، خزانے مال مویشی سب یہاں چھوڑ جائیں گے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے ہاتھ میں. کیا ہوگا؟ وہاں سکہ رائج الوقت اعمال ہوں گے. اگر کسی نے کسی کا حق غصب کیا ہوگا تو اس کے بدلے کے اندر چھٹنے کے لیے اس کو اپنے عمل دینے پڑیں گے، اور اگر عمل دے کے بھی جان نہ چھوٹتی ہوئی تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے. اور اگر کسی نے کسی کے 3 پیسے دبائے، 3 روپے نہیں، 3 پیسے دبائے، اس کے عوض میں اس کو 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں وہ دینی پڑیں گے. صرف 3 پیسوں کے عوض 700 نمازیں عمل کی اس کے بدلے میں دینی پڑیں گی، تب وہ 3 پیسوں کا حساب برابر ہوگا. اور جو لاکھوں دبا چکا ہے، میں تو حساب کر رہا تھا ایک دن کہ اگر 2-3 ہزار روپے بھی اگر کسی نے دبا لیے تو ساری زندگی کے عمل، نمازیں، حج، عمرے سب کچھ چلا جائے گا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کو صاف کرنا ہوگا اور اپنے انجام اور معال کار کی بہتری کے لیے کوشش اور محنت کرنی ہوگی. یہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، تو کہیں مغالطے میں نہ رہیے گا. آج ایک بندہ ساری زندگی رشوت لیتا ہے، مال لوٹتا ہے، اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ٹوپی پہن کے پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ اس کے سجدے قبول کر لے، مجھے کیا اعتراض ہے. لیکن جو لوگوں کو دیے گئے چکر ہیں، لوگوں کا لوٹا ہوا مال ہے، وہ بہر صورت اس کو ادا کرنا پڑے گا. یہاں نہیں اگر کرتا تو قیامت کے دن اس کو بہر صورت ادا کرنا پڑے گا. وہ دن آنے والا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ایک ایک چیز کا سوال ہوگا. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے تیار ہونا چاہیے. دیکھو، امانتوں کو واپس کرنا، اور وہ کوئی ٹھوس چیز ہو، پیسے ہوں، مال ہو، مویشی ہوں، وہ تو بڑی بات ہے. ہمارا دین تو اتنا حساس ہے کہ اگر تم سے کوئی بات کر رہا ہو
اور بات کرتے کرتے وہ دائیں بائیں دیکھے تو فرمایا گیا کہ یہ بات تمہارے اوپر لازم ہے کہ امانت ہے، اس کو تم کسی کے آگے بیان نہیں